بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس سال اول، حصہ نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر، جن کے شاعر ہیں میر انیس۔ عزیز طلبات، حصہ نظم میں میدان کربلا میں صبح کا منظر نظم نمبر 4 ہے۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر، جس کے شاعر میر بابر علی انیس، خدائے سخن میر بابر علی انیس۔ آپ کے عزیز طلبات، آپ کو ان کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ معلومات میں کہ ان کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف جو ہے عزیز طلبات، پیدائش جو ہے میر انیس، ببر علی نام ہے ان کا اور انیس ان کا تخلص ہے۔ جو ہے یہ 1800 میں پیدا ہوئے، یہاں پہ 1802 لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں 1800 جو ہے تاریخ لکھی گئی ہے۔ وفات ان کی جو ہوئی 1874 یعنی 1874 میں لکھنؤ میں۔ رہائش ان کی لکھنؤ میں تھی، فیض آباد میں یہ پیدا ہوئے تھے، قومیت ہندوستانی، اور عرف میں کیا لکھتے تھے؟ انیس۔ اب دیکھیں، اگر ان کو شاعری کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کیا تھے؟ مرثیہ نگار تھے، یعنی کہ پیشہ ان کا شاعری تھا۔ موضوعات جو تھے اس میں ان کا واقعہ کربلا ہے۔ صنف ان کی کون سی تھی؟ مرثیہ، رباعی اور سلام۔ جی عزیز طلبات، آپ کو مختلف جگہوں پہ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں آپ کو فرق لگے گا، تو جو ہے ہم وہی صحیح سمجھیں گے جو کہ ہماری نصاب کی کتاب میں ہے 1800۔ بابر علی انیس اردو مرثیہ گو میر مستحسن خلیق کے صاحبزادے تھے اور معروف مثنوی سحر البیان کے خالق میر غلام حسین حسن ان کے دادا تھے۔ میر جو ہے فیض آباد میں پیدا ہوئے، خاندان سادات سے تعلق تھا۔ عزیز طلبات، انہوں نے جو ہے مولوی حیدر علی اور مفتی حیدر عباس سے عربی فارسی پڑھی انہوں نے۔ دیگر علوم میں جیسے فنون سپہ گری کی تعلیم بھی حاصل کی، فنون شہ سواری سے بھی بخوبی واقف تھے۔ عزیز طلبات، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں غزل سے مرثیہ تک کا ایک جو سفر تھا ان کا، کہ دیکھیں میر انیس جو ابتدائی میں غزل کہتے تھے، مگر والد کی نصیحت پر جو صرف سلام اور مرثیہ کہنے لگے، پھر ایسے منہمک ہوئے کہ کبھی غزل کہنے پر توجہ ہی نہ دی اور محمد حسین آزاد نے کہا کیا خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے کہ والد کی فرما برداری میں غزل کو ایسا چھوڑا کہ بس غزل کو سلام کر دیا۔ 11 سال کے تھے عزیز طلبات، 11 سال کے تھے جب انہوں نے پہلا شعر، غالباً 11 سال کے کہ جب شعر کہنا شروع کیا، تو اس وقت میں ان کے والد نے ہی، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ اس طرح سے شاعری کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی، اور جو ہے پھر انہوں نے اس کا اپنے بیٹے کا رخ جو ہے کس کی طرف موڑ دیا؟ یہ کہا کہ اگر تم آخرت چاہتی ہو، کہ تمہیں جو ہے آخرت میں کامیابی چاہتی ہو، تو تم غزل چھوڑ کر کس کی طرف آ جاؤ؟ مرثیہ اور سلام کی طرف آ جاؤ۔ اس لیے جو ہے والد کی فرما برداری میں انہوں نے اپنا رخ کس کی طرف موڑ لیا؟ غزل سے مرثیہ کی طرف۔ میر بابر علی انیس کو دشت کربلا کا عظیم ترین سیاح قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مرثیوں کی تعداد عزیز طلبت 1200 کے لگ بھگ ہے۔ مجلہ نقوش انیس نمبر میں بھی یہ تحقیق عمیق میر انیس کے 26 نایاب اور غیر مطبوعہ جو ہے مراثی طبع کیے گئے ہیں۔ محققین کے مطابق ان کے کئی مرثیے ابھی تک غیر مطبوعہ حالت میں مختلف بیاضوں کے اندر موجود ہیں،
میر انیس نے روایتی مرثیے کے علاوہ سلام، قصائد، نوحہ اور رباعیات کا بھی ہمیں کثیر ذخیرہ چھوڑا ہے انہوں نے۔ رباعیات انیس کی تعداد محققین کے مطابق کتنی ہے عزیز طلباء؟ 600 کے برابر ہے۔ میر انیس سے کئی مراثی میں ہمیں جو ہے مرثیوں میں معجزاتی کرشمہ کاری کا عنصر ملتا ہے۔ آپ کے ایک نواسے میر عارف کی تحریری یادداشت سے پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے اواخر میں میر انیس نے 157 یعنی 157 بند یعنی 1182 مصروں کا ایک یہ شاہکار مرثیہ قطع کی مسافت شب آفتاب نے ایک ہی شب میں لکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیز طلباء کہ دیکھیں کتنے بند وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، 157 بند، اور اس کے مصرے کتنے بنتے ہیں؟ 1182، اور ایک ہی شب میں لکھا۔ اور اپنے خاندان کے اشیاء مجالس سے پڑھا انہوں نے۔ انیس نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جو ہیں نقطۂ خطبہ کی تاسی میں کچھ ایسے مرثیے جو ہیں بھی لکھے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں بے نقط ہیں۔ میر انیس کے 3 فرزند تھے۔ آپ کو ان تینوں کے نام یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ سب کے سب کیا تھے؟ مرثیہ نگار تھے۔ والد کے بعد میر نفیس کا مرثیہ جو اعلیٰ پائے کی مرثیہ نگاری میں ہمیں اس کا شمار ملتا ہے۔ عزیز طلبات، یہ ہے حضرت امام حسین کا روزہ مبارک۔ جس طلبات آپ کو مختلف تصاویر نظر آ رہی ہیں، یہ میدان کربلا کا ہے منظر، جس میں آپ کو مختلف تصاویر جو نظر آ رہی ہیں، جس میں کچھ میں یہ دیکھیں میدان میں کیسے جو فوج تھی کس طرح سے منظم ایک طریقے سے جو ہے وہ خیمے بنائے ہوئے ہیں، اس خیموں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پھر فوج کو دکھایا گیا ہے مختلف اینگل سے، رات کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، اور کس طرح سے جو ہے میدان کربلا کا جو ایک صحرا کا ایک علاقہ تھا اس کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ عزیز طلبات، اب نصاب میں موجود میر انیس کی جو یہ نظم ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر، آج ہم اس کا جو ہے عزیز طلبات، کیونکہ دیکھیں ان کی شاعری میں جو ہے یہ میر انیس کا ہم کہہ سکتے ہیں طویل مرثی کا ایک حصہ ہے، جس میں انہوں نے میدان کربلا میں صبح کے وقت کی منظر کشی کی ہے۔ یہ عزیز طلبات نظم جو ہے مسدس سے ترکیب بند میں لکھی گئی ہے، یعنی ہر بند جو ہے کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 6 مصروں پر، اور کس میں ہے یہ نظم جو ہے مسدس سے ترکیب بند، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں جو ہے ٹھنڈی ہواؤں، سبزہ و صحرا، مرغان خوش نوا اور قمریوں کے ذکر اور اللہ کی تصویر کشی بلکہ لفظی مصوری کی گئی ہے۔ عزیز طلبات، ہمیں جو ہے میر انیس کی اگر شاعری میں ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ کردار نگاری، منظر کشی، جذبات نگاری جو ہے وہ ہمیں اس پہ ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ پہلا بند جو ہے اگر ہم اس کا تھوڑا سا مرکزی خیال دیکھ لیں کہ میدان کربلا میں صبح کا سما نہایت دلکش ہے، درخت اور پودے جھوم رہے ہیں، ہوائیں پھولوں کی خوشبوؤں سے لبریز اور پرندے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ ایک بات ہے عزیز طلبات خیال رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں میدان کربلا کی بات ہو رہی ہے، میدان کربلا میں جو ایک میدان جو تھا وہ چٹیل میدان تھا، بالکل صاف، کوئی دور تک کوئی درخت، پرندے، چرند جانور کچھ کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہاں پہ شاعر میر انیس جو ہے بالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ شاید وہ آپ اپنے قاری کو جو ہے تھے ایک دم سے صدمے کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ ان کا ذہن بناتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ میدان کربلا میں صبح کا منظر کیسا تھا۔ پہلا دیکھیں، ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہر، شرمائے جس سے اطلس سے زنگاری ہے فلک، وہ جمنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگے گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہر برگے گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جوہر جواہر نگار تھے۔
لہ کا مطلب عزیز طلبہ لہلہات ہوتا ہے بہار، اطلس کا مطلب ایک قسم کا چمکیلا یا ریشمی کپڑے کو ہم کہتے ہیں، زنگار کہتے ہیں، زنگاری ہے نا اس میں لفظ استعمال ہوا، زنگاری سے مراد زنگار یا نیلا طوطا کے رنگ کا ہے، نیلے رنگ کا ہے، فلک من آسمان، مہ کا مطلب خوشبو ہے، خجل کا مطلب شرمندہ ہونا، جواہر نگار کا مطلب ہے لفظی معنی کیا ہے جڑاؤ، یعنی یہاں پہ مراد کیا ہے پتوں پر شبنم کے پترے جو ہے شبنم کے موتی اس طرح نظر آ رہے ہیں جیسے موتی اور جواہر جڑے ہوئے ہیں، یعنی شبنم جو ہے وہ پتوں پر اس طرح سے نظر آ رہی جیسے اس پہ کیا جڑ گیا ہو موتی ہو۔ جی اصل بات اس میں جو ہے شاعر جو ہیں میدان کربلا میں صبح کا ظہور ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سبزہ و صحرا کا حسن و جمال ایسا ہے کہ اس کے سامنے چمکیلے ریشم کے مانند نظر آنے والے ستاروں بھرا آسمان بھی بے وقت اور شرمندہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عزیز طلباء دیکھیں درخت مست ہو کر جھوم رہے ہیں، پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہے، پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے کیا ہے چمک رہے ہیں، یہ ایسی چمک ہے جس کے سامنے ہیروں کی چمک مان پڑتی دکھائی دیتی ہے، اور درختوں کے پتے بھی ہیرے موتیوں سے جو ہیں ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طلوع صبح کا اس قدر خوبصورت منظر ایک متحرک تصویر کی مانند ہے، اگرچہ اس تصویر کشی میں کیا ہے جی مبالغہ ہے، مگر کیا ہے یہ امیر انیس کی قادر کلامی اور فنی چابک دستی کا کمال ہے، کیونکہ دیکھیں میر انیس کا جو عزیز طلبات میر انیس کا شمار اردو کے نامور مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے، خاص طور پر واقعات کربلا جس انداز اور آہنگ سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس کی قادر کلامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ منظر نگاری میں انہیں کمال حاصل تھا، نظر کے دیکھیں اب نظم کے اس بند میں جو ہے انہوں نے الفاظ کی کیا کیا ہے، الفاظ کو اس طرح سے پرویا ہے کہ قاری کا چشمے تخیل سے اس منظر کو دیکھنے لگتا ہے، یعنی کہ ایسے الفاظ سے وہ اس مرثیے کو کہہ رہی ہیں کہ قاری کیا ہے اپنے چشمے تخیل سے اس منظر کو دیکھنے لگتا ہے۔ میر انیس سے یہ شعر ان کے مرثیے یعنی تشبیب یعنی اس کے آغاز سے لیے گئے ہیں، ان میں وہ بیان کیا کر رہے تھے عزیز طلبات، کیا بتایا میں نے کہ صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں ریگستان میں موجود سبزہ کتنا بھلا دکھائی دے رہا تھا، یہ سبزہ اتنا چمکدار دکھائی دیتا تھا کہ اس کے سامنے آسمان کی چمک اور خوبصورتی بھی ماند پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں درخت جھوم رہے تھے، ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پھولوں پر اس کے قطروں پر یعنی پھولوں پر اس کے قطرے یوں جلملا رہے تھے کہ ان کے سامنے ہیرے اور موتی بے معنی ہو کر رہ گئے تھے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے اس کے موجود میں یوں دکھائی دیتے تھے جیسے ان پر ہیرے موتی جڑ دیے گئے۔ انسانی مزاج اور مختلف اوقات کے اثرات مختلف ہوتے ہیں نا عزیز طلبات، انسان کا مزاج دیکھیں اس سے وقت کے موڈ کے مطابق وقت کے مطابق ماحول کے مطابق بدلتا ہے۔ مثلاً ڈوبتا ہوا سورج جو ہے انسان کو اداس کر دیتا ہے، گرمیوں کی دوپہر ویرانی کا احساس دلاتی ہے، اس طرح صبح کا منظر ایسا ہے جو انسان کی طبیعت میں کیا کرتا ہے جی تازگی پیدا کرتا ہے، انسان کہیں بھی ہو صبح کا وقت ہمیشہ اس سے بھلا دکھائی دیتا ہے، اگر انسان کسی صحرا یا ریگستان میں ہو اور آس پاس تھوڑی سی ہریالی چند درخت کچھ پھول دار پودے بھی ہوں تو نخلستان کا یہ منظر کیا دکھائی دیتا ہے زیادہ دلکش معلوم ہونے لگتا ہے۔ اقبال نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے، برگے گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، برگے گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ صحرائے کربلا میں میر انیس پھولوں کی موجودگی اور ان پر اوس کے قطروں کو دیکھ کر یوں محسوس کرتے ہیں یہ چمک دمک سورج کی کرنوں میں ہو سکتی ہے اور نہ ہی موتی اور جواہر میں۔ جی عزیز طلبات اب ہم جو ہے بند نمبر 2 دیکھیں گے، وہ نور اور وہ دشت سہانا سا، وہ فضا دراج و کبک و تہور و طاووس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوشنوا، سردی جگر کو بخشی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سب شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ دشت کا مطلب صحرا ہے، دراج کہتے ہیں تیتر کو بیٹا، کبک کہتے ہیں چکور کو، تہور کہتے ہیں قسم کا تیتر ہی ہے، طاووس کہتے ہیں مور کو، جوش گل کہتے ہیں پھولوں کا جوبن، نالائے مرغان خوشنوا کہتے ہیں خوش آواز پرندوں کے گیت کو، شجر درخت کو، نخل درخت بالخصوص کھجور کے درخت کو، صبح گل فروش کا مطلب ہے پھول فروش کی ٹوکری۔
دیکھیں عزیز طلبات، دشت کربلا میں میر انیس صبح کا ایک اور منظر پیش کر رہے ہیں. بے شک یہ مبالغے پر مبنی ہے، مگر طلوع صبح کی اس سے زیادہ مجسم و متحرک تصویر کشی ہمیں ممکن نہیں ہے. صبح کی روشنی پھیلی تو صحرا جگمگا اٹھا، ساری جو تھی فضا کیا ہو گئی؟ پرنور ہو گئی. ہر طرف تیتر، چکور، تہور، مور کی آوازیں ہمیں آ رہی ہیں. ایک طرف خوش رنگ پھولوں سے تختے اور دوسری طرف خوش الحان پرندوں کے ہمیں گیت ایک سما باندھ رہے ہیں. صبح کی ٹھنڈی ہوا صحت بخش ہے. شاداب و سرسبز درختوں پر پھولوں کی کثرت نے بہار کا رنگ پیدا کر دیا ہے. یوں لگتا ہے کہ بڑے بڑے تھالوں میں گل فروشوں نے پھولوں کی ٹوکریاں سجا دی ہیں. خیال رہے کہ حقیقت کی دنیا میں تو ایسا نہیں ہوگا نا، کیونکہ کربلا کا میدان تو کیا تھا؟ لکو دک صحرا تھا. لیکن میر انیس کو اعلیٰ درجے کا مرثیہ تخلیق کرنا تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ مبالغے اور اپنے پرزور تخیل سے ایک نقشہ کھینچ دیا. اب عزیز طلبات، اس میں مزید ہم کریں گے، دیکھیں کہ صبح کا وقت جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو قات میں سے کہا ہے، یہ وہ وقت انسان کی طبیعت اور مزاج پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے. ایسے میں اگر ٹھنڈی ہوا اور پھول کھلے ہوئے ہوں اور پرندوں کی صدائیں بھی گونج رہی ہوں تو انسانی روح کیا ہوتی ہے؟ روح بھی پکار اٹھتی ہے. کیسے؟ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی. وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا و نور، خون کی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور. عزیز طلبات، یہ آج ہم نے اس کے میدان کربلا میں صبح کا منظر کے 2 بند کیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس نظم کو مکمل کریں گے. عزیز طلبات، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.